السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الصافات کی آیت نمبر 123 سے شروع کیا تھا۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بال کو۔ وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو سب سے بہتر جو خالق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے۔ تو ان آیات میں الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن واقعات کو اللہ نے صورت میں عبرت اور سبق کے لیے بیان کیا ہے۔ تو یہ الیاس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہے، اور قرآن کریم میں ان کا یہاں پر دوسری جگہ ذکر آیا ہے۔ اور ان کی دعوت تھی یہ فلسطین کے یعنی شام کے ان علاقوں میں، خاص طور پر جارڈن کا اردن کا جو شمالی علاقہ ہے۔ اور ان کی دعوت اصل اس وجہ سے تھی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بت تھا بال نامی، جس کی پوجا ہوتی تھی۔ اور ویسے تو عموماً یہ کافر مشرک لوگ تھے، بتوں کے پجاری۔ تو اس بت کے خلاف یعنی کہ شرک یعنی کہ اس بت کی وجہ سے جو شرک پھیلا ہوا تھا، کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، تو اس وجہ سے الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا اس قوم کی طرف ان کو دعوت دینے کے لیے۔ انہوں نے جا کر قوم کو سمجھایا کہ کس طرح تم اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑے ہوئے اس بت کی پوجا کرتے ہو، اس خالق و مالک کو جو چھوڑتے ہو کہ جو کائنات کا خالق ہے، تمہارا بھی، تمہارے بابا و اجداد کا بھی رب ہے، اس کا بھی خالق ہے۔ تو قوم کو عقل دلانے کے لیے کہ کیسے تم اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کو پوجتے ہو اور اس ساری کائنات کے خالق کو چھوڑتے ہو، کہ تمہاری کہاں کی بیوقوفی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ الْمُحْضَرُونَ، بس قوم نے اس کو جھٹلایا، یعنی الیاس علیہ السلام کو، پس بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں، حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی عذاب پر اور دنیا کے اندر بھی ان کو زیادہ عذاب پہنچا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص کیے بندے کہ جو دنیا کے اندر بھی عذاب سے بچ گئے اور قیامت کے دن بھی نجات پانے والے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دی ان کے اوپر یہ بات پیچھے رہنے والوں میں کہ سلام علی الیاسین، کہ الیاس علیہ السلام پر یا الیاسین پر جو ہے وہ سلام کہا جاتا رہے، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ جزا دیتے ہیں نیکی احسان کرنے والوں کو، کہ دنیا کے اندر بھی عزت اور نصرت اور فتح اور غلبہ اور دشمنوں کی ہلاکت، دنیا کے دشمنوں کی بربادی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنتیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، کہ جب ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کو اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جن کی قوم کا جرم جو ہے وہ شرک و کفر کے ساتھ ساتھ جو ہے بدکاری بدفعلی بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جب ہلاک کیا تو مایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے تمام گھر والوں، اور گھر والوں سے مراد ان کی بیٹیاں جو ان پر ایمان لائی تھیں، الا عجوزا فی الغابرین، جہاں تک ان کی بیوی ہے تو بھی کافروں کے ساتھ کافر تھی، کافروں میں سے تھی، اسی مایا کے سوائے بوڑھی کے جو پیچھے رہنے والوں سے تھی، تو وہ بھی ہلاک ہوئی، یعنی کہ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے برے طریقے سے ہلاک کر دیا دوسروں کو، ایمان نہ لانے والوں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور یقیناً تم گزرتے ہو ان کے اوپر سے، ان کی بستیوں سے، صبح کے وقت میں، وباللیل، اور رات کے اوقات میں۔ افلا تعقلون، تو کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو کہ ان قوموں کی ہلاکت، ان کی بربادیوں سے سبق عبرت حاصل کر کے اس کفر و شرک کو نہیں چھوڑتے ہو جو کفر و شرک انہوں نے کیا تھا۔ یہ تھی ہمارے صاحب کا آیات۔ اس کے بعد کیا درس رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس لمن المرسلين، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ جب کہ ابقا وہ بھاگے الی الفلک المشحون ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، فلک کے معنی کشتی، مشحون بھری ہوئی، اور ابقا کے معنی بھاگنا۔ جب بھاگ کر گئے ایک بھری ہوئی کشتی میں، فساہما پس وہ قرعہ میں شریک ہوئے، فکان من المدحدین پس وہ تھے ہارنے والوں میں سے، مدحدین یعنی ہارنے والے۔ فالتقمہ الحوت پس ان کو نگل لیا ایک بڑی مچھلی نے، وہو ملیم جبکہ وہ ملامت زدہ تھے، ان پر ملامت کی جاتی تھی۔ فلولا پس اگر نہ ہوتے، انہو کان نہ ہوتے وہ، من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، للبث فی بطنہ تو یقیناً ضرور وہ ٹھہرتے رہتے فی بطنہ مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک، اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تک۔ فنبذناہ بالعراء پس ہم نے ان کو پھینکا بالعراء چٹیل میدان میں، وہو سقیم جبکہ وہ بیمار تھے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین اور ہم نے ان پر اگا دی ایک بیل، یقطین کی، کدو کی بیلدار پودا ان کے اوپر اگا دیا۔ وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون اور ہم نے بھیجا ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ فآمنوا پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے 148 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ یونس علیہ السلام یہ اس صورت میں آخری واقعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں سبق اور عبرت کے طور پر، اور ویسے قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ تقریباً 30 موقع پر ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ 2 جگہوں پر اس کا ذکر ہوا ہے، سورۃ الاعراف میں اور سورہ یونس جو انہی کے نام سے اللہ نے سورۃ نازل فرمائی، تو تیسری جگہ یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یونس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے کہ جن کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ میرے بارے میں کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، یونس بن متى سے بہتر ہوں۔ تو آپ نے یہاں پر یونس علیہ السلام کا نسب بھی بیان کیا کہ وہ یونس بن متى ہے۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ ان کا عراق میں ہونا یعنی کہ ثابت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام جب طائف جاتے ہیں اور طائف سے واپس آتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک باغ میں آ کے پناہ لیتے ہیں جو قریش کے بعد سرداروں کا باغ تھا، عتبہ شیبہ کا۔ تو اس میں جو ہے ان کا غلام جس کا نام اداس نامی تھا آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے آپ کو انگور پیش کرتا ہے۔ آپ جب بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا شروع کرتے ہیں تو اداس بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ بسم اللہ کہنے والے کون ہیں؟ تو پھر آپ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں موصل سے یعنی کہ عراق سے ہوں۔ تو آپ فرمایا کہ تم میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے یعنی کہ اپنا تعارف کروایا، اور اس آدمی کا اداس نامی جو نصرانی تھا اس کا پتہ چلا کہ وہ یونس علیہ السلام کے اس علاقے سے تھا۔ تو یونس علیہ السلام کا علاقہ عراق کا علاقہ جو موصل کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت، تو اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اس بستی کی طرف دعوت دینے کے لیے جو کہ اس بستی کا شرک کفر یعنی کہ اس کا کفر و شرک یہ ان کا جرم تھا۔ تو جس طرح کہ ہر قوم کا نبی رسولوں کے ساتھ انداز رہا ہے ان کو جھٹلانے کا،
تو یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی ان کے ساتھ یہی انداز تھا، ان کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اب جب دعوت کو قبول نہ کیا تو اب جو ہے یونس علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دھمکی تو سنا دی کہ تم پر پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اجازت اور حکم آنے سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ کر چل دیے۔ تو چنانچہ بستی کا جب چھوڑ کر چلے اللہ کے حکم کے بغیر ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی سزا دی، تعذیب کی، اور ان کو جس طرح کے واقعہ یہاں پر آتا ہے مایا کہ بھائی یونس من المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر گئے ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ابقا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، یہی ایک جگہ ہے جہاں پر استعمال ہوا ہے کوئی ابقا کا لفظ۔ تو ابقا کیا ہوتا ہے؟ ابقا کا معنی کہ اپنے آقا سے بھاگنا، فرار ہونا، یعنی غلام کا اپنے آقا سے فرار ہونا، اس کو ابقا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس غلام کو جو فرار ہو کے جاتا ہے اس کو عبد العابق اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب عبد العابق کہ وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابقا، جب وہ اپنے آقا سے بھاگے، یعنی آقا کون سا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول کو تعلیمات دیتا ہے اور اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے۔ قوم اگر دعوت کو قبول نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ اگر قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تب بھی نبی پر وہی کرتا ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑو، یا اگر نبی نے ہجرت کرنا ہوتی ہے تب بھی نبی کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس علاقے سے نکلو، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک اجازت نہ دی، حکم نہ دیا، اس وقت تک آپ نے ہجرت نہ کی۔ اور اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو اور آپ بھی ہجرت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں کو چاہے کتنی بھی اذیتیں کیوں نہ ہو اپنی بستیاں قوموں کی طرف سے، ان کو اپنے علاقے بستیاں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ لیکن یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہیں جب عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنے کا سنا، وہی ان پر آ گئی کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا قوم پر، تو جب ان کو پتہ چلا کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب قوم تو ہلاک ہوگی، مجھے اب اس قوم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو چنانچہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ تو یہ قوم کو چھوڑ کر چلنا اللہ کے حکم کے بغیر، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابقا کا لفظ کے لیے استعمال کیا ہے کہ جیسے اپنے آقا سے بھاگے ہوں۔ یعنی اصل تو چاہیے تھا کہ اپنے رب کی اطاعت فرمانبرداری میں ہوتے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہی وہ بستی کو چھوڑتے، لیکن اپنی بستی کو چھوڑنا ان کا بغیر اللہ کے حکم سے، اس کو ابقا کا نام دیا گیا ہے۔ تو بستی کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو آگے دریا پار کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوتے ہیں، لیکن کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی لوگوں سے، تو یونس علیہ السلام کو بھی اس میں سوار کر لیا گیا، وہ بھی سوار ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، کشتی جب چل پڑتی ہے اور گہرے پانی میں پہنچتی ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ کشتی ڈوبنے لگتی ہے جو کہ آیتوں کے سیاق و سباق ہم کو معنی دیتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے تو پھر کشتی کو یعنی کہ ڈوبنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے تو سامان پھینکا گیا، جس سے عام طور پر ہوتا ہے، اور پھر سامان پھینکنے کے باوجود بھی دیکھا کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو پھر کشتی پر بیٹھنے والے سواروں کو جو ہے اس میں سے اتارنے کی کوشش کی گئی، ان کو جو ہے کشتی سے دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا گیا تاکہ باقی کشتی سوار جو ہے بچ سکیں۔ اب اس کام کی ظاہری بات کون تیار ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ قرعہ ڈالا گیا کہ کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے کہ جو کشتی سے اپنے آپ کو نکالے۔ تو چنانچہ قرعہ نکالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نکلا، اور اس صحیح روایات کے حوالے سے 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور تینوں بار یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ واقعی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میری سزا ہے یا مجھے پکڑ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فساہم فکان من المدحضین، پس وہ ساہما کا معنی سہام سے، اور سہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرعہ ڈالنا۔ اور اصل سہم جو ہے تیر ہوتا ہے۔ صاحب کا زمانوں میں قرعہ ڈالنے کے لیے عام طور پر تیر پھینکے جاتے تھے، تیر ڈالے جاتے تھے اور تیروں کو مختلف انداز سے ڈالا جاتا تھا۔ پھر کسی خاص شکل میں اگر تیر ہوتا تو اس کو سمجھا جاتا کہ اس کے نام کا قرعہ ہے۔ تو علی کل حال تو اسی سے لفظ ساہم ہے، سہم سے، سہم کے معنی تیر۔ تو یعنی قرعہ اندازی کی گئی
تو اس قرہ میں یونس علیہ السلام تھے، کان من المدحدین، قرہ ہارنے والوں میں سے تھے، قرہ ہارنے والوں میں سے، یعنی ان کے نام کا قرہ نکل آیا کہ اب انہیں کو کشتی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا اور دریا پانی میں ان کو چھلانگ لگانا ہوگی۔ اور اسی لیے لوط علیہ السلام اپنے یونس علیہ السلام کو جو ہے ان کو صاحب الحوت کا نام دیا گیا ہے، جس طرح کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اب آیتوں کے ایسے کو سباق بتاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب کشتی سے اپنے آپ کو نکالا، پانی میں چھلانگ لگائی، تو اللہ نے پہلے سے کسی مچھلی کو مقرر کیا ہوا تھا، اس کو حکم دیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام کو نگلنا ہے بغیر کسی طرح کی ان کو اذیت پہنچائے۔ اور مدحدین، داحت کا لفظ جو ہے جس کا معنی پھسلانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے ان کا اس قرآن اندازی میں ہار جانا، قرآن اندازی میں ان کا ہار جانا، تو اس میں ان کا ہار جانے کے بعد اپنے آپ کو پانی میں گرانا، اور پانی میں گرنے کے بعد اپنے آپ کو پانی میں چھلانگ لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس مچھلی کو مقرر کیا تھا اس مچھلی کے منہ میں جانا۔ فَالْتَقَمَهُ، التقم یلتقم ہوتا ہے کسی چیز کو نگلنا، یعنی کوئی جانور کسی دوسری چیز کو پوری کی پوری نگل جاتا ہے، اس کو التقمہ کا معنی دیا جاتا ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو حوت کہتے ہیں کسی بڑی مچھلی کو، ایک بڑی مچھلی نے ان کو جو ہے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حالت میں کہ وہ ملامت شدہ تھے۔ اور ملیم کا لفظ علامہ یلیم، کسی پر ملامت کرنا، کہ ملامت کا مستحق ہونا، چاہے اس کی ملامت کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن ملامت کا مستحق ہونا یعنی وہ ملامت کے مستحق تھے۔ اور ملامت کے مستحق اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم آئے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کر چل دیے، قوم یعنی ایسا قصور کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ اس پر ملامت کی جائے تو ملامت کا حقدار بن جائے، تو اس کو جو ہے ملیم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ماتے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو یونس علیہ السلام نے اس حالت میں پانی میں چھلانگ لگائی کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کے حقدار تھے، ان کی ملامت تھی اس چیز پر کہ وہ قوم کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر نکل آئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور یہ وہ دنیا کا عجیب جیل خانہ ہے کہ جو شاید کہ اس کے علاوہ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نہ رکھا ہو، کہ مچھلی کے پیٹ میں، کہ رات کے اندھیرے، سمندروں کے پانیوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اسے بات اللہ تعالیٰ فنادیٰ فی الظلمات، کہ انہوں نے پکارا ان اندھیروں میں سے، اللہ کو پکارا۔ تو یہاں فرماتا اللہ تعالیٰ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے۔ یونس علیہ السلام کا تسبیح کرنا دو طرح کا، ایک تو پہلے سے ہی اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی شک نہیں کہ ان کی زندگی اس پر گزری ہے اللہ کی حمد و تسبیح میں، ان چیزوں میں۔ ایک تو ان کی سابقہ تسبیحات جو اس مچھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے تھی، اور دوسری ان کی تسبیحات جو مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد تھیں، کہ مچھلی کے پیٹ میں جب آ گئے اور دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں، تو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے ان کو، اس کا بلکہ اعتراف کرتے ہیں، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے ہی اپنی بخشش مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سے تیرے سوا، اے اللہ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں خود ہی ظالموں میں سے تھا، کہ میں نے جو تیرا حکم نام یعنی کہ تیرے حکم کے بغیر ہی بستی سے نکل آیا، تو کوئی شک نہیں کہ میرا ہی جرم تھا، میرا ہی ظلم تھا۔ اور یہی اللہ کے نیک بندوں کا حال ہوتا ہے کہ گناہ ہونے کو ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے، لیکن گناہ تو ہو جاتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن فاسق و فاجروں، بدماشوں، کافروں کی طرح اس غلطی پر مصر نہیں رہتے، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اس غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بلکہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کی غلطیوں نے جو ہے ان کی ایسی اصلاح کی کہ اللہ کے دین پر پختہ مضبوط ہو کر چل پڑے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں، مومن بندوں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کو پہچانتے ہیں، اپنے جرم کو جانتے ہیں، اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوتا ہے، اور بلکہ اس کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یونس علیہ السلام کے حوالے سے تو ان کی یہ دو طرح کی تسبیح،
ایک تو ان کی تصویر اس مچھلی کے پیٹ کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں رہنا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑے رکھنا، اور کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعلق اس سے جوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اے غلام، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ان کو اچھی طرح سیکھو۔ وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کا دھیان دو، اللہ تیرا دھیان دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے احکام پر تم چلتے رہو، اللہ کے احکام کی پابندی تم کرتے رہو، اللہ کے حکموں کے ساتھ تم چلتے رہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا ساتھ دے گا، تیرے معاملات کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تو اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، ہر مشکل مصیبت میں تیرے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی شدہ، کہ آسانی کے اور خوشحالی کے اوقات میں اللہ کو یاد رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مشکل مصیبت کا وقت ہے تو تمہیں یاد رکھے گا۔ یاد رکھنے کا معنی کہ تمہیں اس سے نجات دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ تو چنانچہ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا حال، کہ گناہ ہونے کو ہو جاتا ہے، پہلے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر گناہ ہونے پر بھی، غلطی ہونے پر بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، نہ کہ فرعون و بدماشوں کی طرح، کہ جو خوشحالی میں بدماشی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور اکڑتے کفر اختیار کرتے ہیں، اور جب ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب پلٹنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، فرعون نے مرتے ہوئے کہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بھی اس رب پر ایمان لایا، اس اللہ پر کہ جس کے سوا کو معبود برحق نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ آن اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے بدماشیاں کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور بڑا فسادی تھا تو نافرمانیاں کرتا تھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر بندہ خوشحالی کے اوقات میں اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی عبادت پر جاری ساری ہے، تو مشکلات آنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعائیں پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ایسی آواز کہ جو جانی پہچانی ہے، لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یونس ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہی یونس کہ جس کے دعائیں، جس کے ذکر اذکار، جس کی تسبیحات ہم دن رات تیری طرف اٹھاتے تھے۔ تو اللہ کے ہاں فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ وہ تیرا بندہ اگر اس حالت میں ہے تو اس کو اس سے نجات دے۔ اعلیٰ کل حال عیسائی روایات میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے، کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جو سابقہ ان کی نیکیاں گزری ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی، اور موجودہ جو ان کی حالت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ملے ہونے کی۔ تو یہاں فرماتا اللہ تعالیٰ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے۔ یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے جس کو تسبیح کا نام دیا، اور کوئی شک نہیں تسبیح ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان بھی ہے، اور تسبیح بھی ہے اللہ کی، اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی ہے کہ جو دعا کے قبول ہونے کے سب سے بڑے اسباب ہیں۔ تو اللہ مانتا ہے کہ اگر یہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ رہتے مچھلی کے پیٹ میں، حوت کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب ان کو اٹھایا جانا ہے، یعنی قیامت کے دن تک وہ اس میں پڑے رہتے۔ اور پڑے رہنے کے معنی کیا؟ مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی، اور یونس علیہ السلام بھی قیامت تک اس میں زندہ رہتے۔ ہاں، ظاہر اللہ عالم معلوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون فطرت ہے کہ مچھلی بھی ایک وقت کے بعد مر جاتی، اور یونس علیہ السلام بھی فوت ہو جاتے، یعنی وہ مچھلی جو ہے ان کی قبر بن جاتی۔ جس طرح کہ لوگوں کے لیے مٹی زمین قبر ہے، اسی طرح مچھلی جو ہے ان کی قبر بن جاتی، معنی اس کا یہ ہے۔ تو یہاں پر مچھلی کا ان کو نگلنا، اور مچھلی کے پیٹ میں ان کا زندہ سلامت رہنا کتنے دن تک تھا، کتنا عرصہ تک تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث میں کوئی اس کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصہ تک رہے۔ لیکن کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ دعائیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ٹائم ان کو گزرا اس میں۔ لیکن یہاں پر بعض دہریے، بعض قرآن و سنت کے دشمن
کہ جو ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، جو ان کی عقل میں آتی ہے مانتے ہیں، جو نہیں آتی اس کو ٹھکراتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان کا اس طرح زندہ رہنا کیسے ممکن ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان احمقوں کے منہ پر یعنی کہ تماچا ہے کہ وہ موجودہ واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات کوئی مچھلی کے پیٹ میں گیا اور زندہ سلامت جو ہے باہر نکلا. انہی واقعات میں سے انگلینڈ کے واقعہ ذکر کرتے ہیں 1891 کا کہ کچھ مچھیرے جو ہیں ان کے سمندر میں کام کر رہے تھے، تو ایک بڑی مچھلی جو ہے ایک مچھیرے کو نگل لیتی ہے، اور وہ مچھیرے جو ہے اس مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس مچھلی نے ایک مچھیرے کو نگل لیا. لیکن ان مچھلیوں کے پکڑنے کی وجہ سے مچھلی زخم ہو چکی تھی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن وہ جو ہے وہ اس مچھلی کو زندہ پاتے ہیں، بلکہ 3 دن کے بعد یا زیادہ دنوں کے بعد تیسرے دن تک مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی کو مردہ پاتے ہیں. مچھلی کو جب مردہ پاتے ہیں تو اس مچھلی کو پھر پکڑ کر کاٹتے ہیں، اور کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مچھیرا نگلا ہوا تھا وہ اس میں زندہ موجود تھا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 60 گھنٹے تک تقریباً 30 دن تک یہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا. تو اب یہ بغیر کسی معجزے کے زندہ رہا، جبکہ یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تقدیر سے ان کو مچھلی میں رکھنا اور اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا، تو ان کے لیے یہ چیز کیسے ممکن نہ تھی. تو اللہ کل حال ایسی چیزیں جو قرآن و سنت میں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، ایک مومن مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو قبول کرے، ان کو تسلیم کرے، اور نہ کہ وہاں پر اپنی عقلیں چلائے. تو اللہ کل حال مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعائیں پڑھتے رہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایسی دعا ہے کہ جو بھی آدمی غم میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرمایا، انا کذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں مومنوں کو. یعنی جو بھی اس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی، ایسے ہی اپنے بندوں کو بھی غموں سے نجات دیتے ہیں. لیکن اس نجات کے لیے ضرورت ہے انسان کو خود یہ ذکر کرنے کی، خود یہ آیت پڑھنے کی، نہ کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے کوئی مولوی اکٹھے کرنے کی، نہ کوئی وہاں پر کوئی کھجوروں کی گٹھلیاں اور ان چیزوں پر پڑھنے کی جو بتیوں نے کام شروع کر رکھا ہے. یونس علیہ السلام نے وہاں پر کوئی مولوی نہیں بلائے تھے کہ جن کے ساتھ آیت کریمہ پڑھا ہو، وہ خود انہوں نے پڑھی تھی. تو جو یونس علیہ السلام کا انداز ہے اس آیت کو پڑھنے کا، اسی انداز سے آیت پڑھی جائے گی تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو مایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، للبث، تو یقیناً ضرور ٹھہرے رہتے فی بطنہ، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب ان کو اٹھایا جانا ہے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پھینکا، عراء کہتے چٹیل میدان کو، تو ان کو چٹیل میدان میں پھینکا، وہو سقیم، جبکہ وہ بیمار تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو ہے ان کو نکالا. مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل دے، ان کو اگل دے، ان کو نکال دے باہر. پہلے جیسے نکلا تھا ایسے ان کو اگل دے. تو مچھلی نے ان کو اگل دیا. اگلا تو سمندر کے کنارے پر جو چٹیل میدان تھا اور جہاں پر کوئی سایہ دار چیز نہ تھی. اب یونس علیہ السلام ظاہری بات ہے ایک عرصہ تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد ظاہری بات ہے ان کی جو کیفیت تھی سخت بیماری کی، کمزوری کی، اور جلد بھی ان کی بڑی کمزور ہو چکی تھی. تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ وہو سقیم، جبکہ وہ بیمار تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ان پر اگا دی ایک بیل. یقطین ویسے ایسے درخت کو، ایسے پودے کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو. تو ہم نے ایک بیل دار پودا ان پر اگا دیا. اور یقطین کا لفظ جو ہے، یہ کدو کا لفظ جو ہے، اس پہ پیٹھے کدو کو بھی کہتے ہیں. عربی کے اندر یقطین کا لفظ پیٹھے کدو کا بھی یہ بولا جاتا ہے. اس بعض کا کہنا ہے کہ پیٹھے کدو کی یہ بیل تھی جو اللہ تعالیٰ علیہ السلام پر اگائی. لیکن ویسے یقطین کا لفظ جو ہے ہر ایسے پودے پر بولا جاتا ہے جس کا تنا نہ ہو، یعنی جو بیل نما چیز ہو. اب یونس علیہ السلام کو ظاہری بات ہے اس جگہ پر سائے کی ضرورت بھی تھی، ان کو کھانے کے لیے بھی ضرورت تھی. اب اس قابل نہ تھے کہ وہ کھڑے ہوں اور کسی درخت سے اپنے خوراک حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کے لیے بھی، سائے کے لیے بھی یہ بیل اگا دی، جس سے ان کو سایہ بھی حاصل ہوتا رہے اور ان کو پھل بھی ان کا ملتا رہے، ان کو خوراک بھی اس سے حاصل ہوتی رہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ان پر اگا دی وہ بیل جس سے ان کو پھل بھی ملتا رہے، اس سے سایہ بھی ملتا رہے.
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ یہاں پر جو او کا لفظ آیا ہے، کیا یہ شک کے لیے ہے یا بل کے معنوں میں ہے؟ عربی کے اندر او کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شک کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی بل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بل کے معنوں میں ہے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 بلکہ 1,00,000 سے زیادہ کی طرف، اور عربی کا یہ انداز پایا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجا تھا، یعنی بستی والوں کی جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان کی تعداد 1,00,000 اور اس سے زیادہ لوگ تھے کہ جن کی طرف بھیجا تھا۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، اللہ ماتا ہے کہ بستی والے ایمان لائے، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک۔ اب ہوتا کیا ہے، جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر نکل آتے ہیں تو ادھر سے پیچھے قوم جو ہے ان کو سن چکے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی یونس علیہ السلام بھی نکل چکے ہیں ہم سے، ان کو اور یقین ہوگا کہ واقعی اب تو عذاب آ کے رہے گا۔ تو پھر سبھی کے سبھی ان کے لوگ، مرد عورتیں بچے بڑے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں ایمان لانے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ان کو جو ہے ان کو توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے، اور واقعی یونس علیہ السلام جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فلولا قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ نہیں تھی کوئی بستی کو اس کے لیے اس کا ایمان لانا فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے، کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کو فائدہ دیا، کیونکہ عام طور پر قومیں ایمان لاتی تھی جب ان پر عذاب آ پڑتے تھے، لیکن اس قوم نے عذاب کے آنے سے پہلے ہی جب ان کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے تو اسی وقت ایمان لے آئے اور اللہ سے توبہ طائب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ بچا لیے۔ صرف آمنو، پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین، پس ہم نے ان کو، یعنی ایمان لانے کا معنی کہ یونس علیہ السلام واپس لوٹے اس بستی کی طرف، اور ان سب بستی والے سب ان پر ایمان لائے اور ان کو نبی مانا، ان کے ساتھ چلے۔ فمتعناہم الی حین، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک۔ اور فائدہ دینے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے کہ ان کو ایک بارگی ہی ہلاک کر دینے کے، ان کی جس طرح سے موت لکھی تھی الگ الگ ان کو اس وقت تک ان کی زندگی ان کی دراز کی، کسی کا یعنی کہ جب تک اس کی موت کا وقت نہیں تھا اس وقت تک زندہ رہے، اور یہ فائدہ ان کا ملنا تھا کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت مقدر تھی ان کے لیے، یعنی کہ تبھی موت مرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فائدہ تھا ان کے لیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ طائب ہونے کا بھی ان کو موقع دیا، اور جو ہے ان کو زندگی کے مزید ایام دیے کہ جس میں وہ اللہ کی طرف لوٹ سکیں، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کے یعنی کہ طرف رجوع کر سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا ان کے لیے کہ مقرر شدہ جو عمر ہے اس تک فائدہ اٹھا سکیں، اس تک وہ زندہ رہ سکیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَا، جب وہ بھاگے اللہ سے، اللہ کے حکم کے بغیر، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری ہوئی کشتی میں، فَسَاهَمَ، پس وہ قرآن دادی انہوں نے کی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس وہ تھے ہارنے والوں میں سے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس ان کو نگل لیا ایک مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ ملامت کے حقدار تھے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو یقیناً ضرور ٹھہرتے وہ اس کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن تک، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ہم نے ان کو پھینکا، بالعراء چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، جبکہ وہ بیمار تھے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر اگا دی ایک بیل نما پودا، بیلدار پودا اگا دیا، یا یقطین، وہ میٹھے اپنے پیٹھے کدو کا وہ پودا اگا دیا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ، اور بھیجا تھا ہم نے ان کو 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، یا اس سے زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ نہیں، فآمنوا، پس وہ سبھی ان پر ایمان لائے، فمتعناہم الی حین، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک، یعنی ان کی طبی موت تک۔